السلام علیکم. آئی ایم طاہرہ ابرار, لیکچر ویژول امپیئرمنٹ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویژولی امپیئر چلڈرن, اور یہ چیپٹر نمبر 1 سے ہے. چیپٹر کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ویژول امپیئرمنٹ. جی, آج ہم پڑھیں گے کہ جو سوشل ایٹیٹیوڈز ہیں, بلیفس ہیں لوگوں کے, جو سائٹڈ پیپل کے لوگوں کے جو سائٹڈ پیپل ہیں ان کے کیا بلیفس ہیں ویژول امپیئرمنٹ کے یا بلائنڈ لوگوں کے بارے میں. وہ کیا سوچتے ہیں, پہلے کیا بلیفس تھے, اب کیا ہے, کیا چینجز آئی ہیں, ایجوکیشن اویئرنیس اور اسپیشل ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں میں کیا چینجز آئی ہیں. بلائنڈنس ہیز بین انٹرپریٹڈ ان ڈفرینٹ آفن کنٹروورشل ویز سنس اینشینٹ ٹائمز. اب یہ ہے کہ پرانے وقتوں سے ہی بلائنڈنس ایک کنٹروورشل سی ٹرم رہی. اس کو کنٹروورشل وے میں ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو ایکسپلین کیا گیا, انٹرپریٹ کیا گیا, اور یہ بڑے ایک اسٹیریو ٹائپ بن چکا تھا اور ان کو لیبل کر دیا جاتا تھا. سائٹڈ پیپل ان کو لیبل کر دیتے تھے اور ڈفرینٹ نیمز جو ہیں ان سے پکارتے تھے, جو ہمیں اب اگر ہم بتانا بھی چاہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا وہ نام کہ ہم ان کے لیے ایسے لفظ بولیں جو پہلے استعمال کیے جاتے تھے. لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, الٹریٹ تھے, یا پھر اویئرنیس نہیں تھی اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں, اسپیشل لوگوں کے بارے میں, یا پھر یہ جو امپیئرمنٹ ہے اس کے بارے میں لوگ اتنے آگاہ نہیں تھے. لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تھے. جو بھی امپیئرمنٹ ہوتی تھی لوگ پیرنٹس کے لیے, سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کے ممبرس کے لیے اور ڈفرینٹ کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا. وہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں ان کی سوشل لائف میں, اور ان کے ساتھ رہیں, ان کے بچوں کے ساتھ پڑھیں لکھیں, ان کے بچوں کے ساتھ پارکس میں کھیلیں, ان کی گیدرنگز میں شامل ہوں. تو ان کے لیے یہ ایک سوشل سٹگما تھا, ایک لیبلنگ کر دی جاتی تھی, لوگوں کو ڈی ویلیو کیا جاتا تھا. گھر میں اگر یہ بچے ہوتے تھے تو گیسٹ آتے تھے تو ان کو نہیں ان سے ملوایا جاتا تھا. گیدرنگز میں, پارٹیز میں ان کو نہیں لے کر جاتے تھے پیرنٹس, انٹروڈکشن نہیں کرایا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آ گئی ہے. اور پھر یہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو اسپیشل ایجوکیشن خاص طور پر سسٹم ہے, اس کی پالیسیز ہیں, اور پھر یہ اب اتنا کچھ, اتنے لاز بن گئے ہیں, اتنا ان کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے اتنا کچھ ہو گیا ہے, اتنی اویئرنیس پھیل چکی ہے کہ اب لوگوں کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. لیکن ہم پہلے کی اگر ماضی پہ روشنی ڈالیں تو لوگ جو تھے وہ ان کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اینڈ ہیز دس افیکٹڈ دا ایکسیپٹنس آف ویژولی امپیئرڈ پرسنس, the tolerance towards them and their integration into social life. Several prevailing cultural values about disability in general and about blindness in particular are disabling themselves. ان کی جو لوگوں کی سوچ تھی وہ ان کو ڈسیبل کر رہی تھی, ان کے جو ایٹیٹیوڈس تھے وہ ان کو ڈسیبل کر رہے تھے. A person with disability is often presented and conceptualized as a personal tragedy. اب کیا تھا, ایسے لوگ سمجھتے تھے کہ جس کے ساتھ یہ ڈسیبلٹی ہوئی ہے اس کی کوئی پرسنل ٹریجڈی ہے, امپیئرڈ باڈی اور این انڈیویجول مس فارچون ہے, اس کی کوئی بدقسمتی ہے, کسی گناہ کا نتیجہ ہے, اور کوئی پنشمنٹ ہے. اس کو خاص طور پر پنشمنٹ سمجھا جاتا تھا, اسپیشلی بائی پالیسی میکرز اینڈ امپلائرز. ڈنگ 2003, کینی اینڈ گلوکوف اینڈ 1993, میرنل اینڈ ڈیل آٹو 1999, اسٹیکر 1999. یہ ان کی یہ جو ریسرچ کے مطابق یہ سب کچھ جو اینشینٹ ٹائمز میں ہوتا تھا. Blindness has been interpreted in different ways since ancient times. The degree of the negative impact of blindness varies according to social norms and attitudes.
اب یہ ہے کہ امپیئرمنٹ جو ایٹیٹیوڈس ہیں، نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کی جو مطلب نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کا امپیکٹ تھا بلائنڈنس پر، وہ ویری کرتا تھا اکارڈنگ ٹو سوسائٹیل نارمز اینڈ ایٹیٹیوڈس. جو سوسائٹی کے نارمز اور ایٹیٹیوڈس تھے اس کے مطابق ویری کرتا تھا. اینڈ انوائرمنٹل ایکسیس، جو بھی جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے، ایز ویل ایز اسکلز بلائنڈ انڈیویژولز ہیو learned through rehabilitation and thus can't be predicated from visual measurements alone. اب وہ یہ ہے کہ کیا وہ سیکھ رہے تھے، ریہیبلیٹیشن جو تھی ان کو، اس میں کیا ووکیشنل ٹریننگ سکھائی جا رہی تھی، کون سی اسکلز سکھائی جا رہی تھی، اور پھر یہ کہ ان کی جو ہے صرف جو ان کی جو ویژول میجرمنٹ جو ہیں وہی اتنی پریڈیکیٹڈ نہیں ہو سکتی تھی. Rather, the negative impact of blindness would best be viewed in terms of the negative impact of the society on people who happen to be blind. بجائے اس کے کہ جو سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈس تھا، نیگیٹو امپیکٹ آف بلائنڈنس کا جو نیگیٹو امپیکٹ تھا وڈ بیسٹ بی ویوڈ، کہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھتے. نیگیٹو امپیکٹ آف سوسائٹی آن پیپل، لوگوں کے اوپر سوسائٹی کا جو امپیکٹ تھا اس کو نیگیٹیولی لیتے. فار ایگزامپل ایجوکیشنل، امپلائمنٹ اینڈ اکنامک فیکٹرز آر انڈیکیٹرز آف سوسائٹل ایکسیسیبلٹی. اور یہ جو ایجوکیشنل، امپلائمنٹ اینڈ اکنامک فیکٹرز تھے، یہ سب انڈیکیٹرز ہیں، یہ فیکٹرز ہیں، یہ سب سوسائٹی کی ایکسیسیبلٹی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں تھیں، امپلائمنٹ نہیں تھی، اور اکنامک فیکٹر بھی اتنے زیادہ ان کے لیے نہیں تھا. مطلب یہ کہ ان کے لیے بہت ایک مشکل وقت تھا، بہت ٹف لائف تھی. ان کی ایجوکیشن کے لیے کوئی خاص اتنا کام نہیں کیا گیا تھا ان کی. اور پھر ان کی ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کے لیے نہیں ہوا تھا، تو پھر امپلائمنٹ تو ظاہر ایجوکیشن سے ہوتی ہے. پھر یہ دوسرا یہ کہ اسکلز جو تھیں اتنی زیادہ ان کے لیے اویلیبل نہیں تھی، ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں تھی، کوئی فیسلٹیز نہیں تھی ریہیبلیٹیشن کی، کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی ان کے لیے. سوسائٹی ان کو پسند نہیں کرتی تھی، سوسائٹی کے لوگ جو تھے ان کا جو ریئیکشن تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ خود ہی ان کا ریئیکشن اس طرح کا ہوتا تھا نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کے، وہ ان کو ڈسیبلٹی مزید ڈسیبل بنا دیتے تھے. اینشینٹ گریک مائتھولوجی جو ہے وہ بھی ایک گڈ سورس ہے کہ ہم دیکھیں کہ سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس جو تھے بلائنڈ پیپل کی طرف یا ویژولی امپیئرڈ پیپل کی طرف کیا تھے. بڑا ایک وہاں سے ہمیں اچھی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس کی. اور جو فیئر آف بلائنڈنس ان دا myth از دا گریٹسٹ فیئر فار ہیومنز، کہ بلائنڈ ہونے کا جو خوف تھا وہ انسان کے لیے بہت بڑا خوف تھا. اپارٹ فرام فیئر آف ڈیتھ، موت سے بھی بڑا خوف سمجھا جاتا تھا. Ancient people knew that the importance of any disability was the ultimate punishment. اب جو لوگ تھے قدیم زمانے کے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک پنشمنٹ ہے، ڈسیبلٹی تو ایک پنشمنٹ ہے. فار انسٹنس اوڈیپس، اور آن دا ادر ہینڈ the reward as an inner intuition like Tiresias the oracle, and they use it often as a reference in their plays. اب یہ جو ہے اینشینٹ ٹائمز میں یہ بھی ہوتا تھا کہ پلیز میں عام طور پر خاص طور پر اوڈیپس کا جو تھا کردار، اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ جو بلائنڈنس ہے وہ ایک پنشمنٹ ہے. خاص طور پر دیکھیں اب مور اسپیسیفکلی ان دا اینشینٹ ٹریجڈی اوڈیپس ٹائرینوس اوڈیپس بلائنڈز ہمسیلف. اب یہ تھا کہ اوڈیپس جو تھا اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیتا ہے ایز اے پنشمنٹ کے طور پر. اوڈیپس نے کیا کیا تھا؟ اوڈیپس نے خود کو بلائنڈ کر لیا تھا. اینڈ excels himself when he realizes that he has murdered
his own father and has married his own mother without knowing it. تو یہ وجہ تھی کہ اس نے خود کو پنش کیا اور اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیا. Despite this his unawareness, as soon as he realized the truth, اس کی جو بے خبری جو اس کی مطلب اس کی آگہی نہیں تھی، تو جیسے جیسے اس کو سچ کی جو ہے ڈسپائٹ ہز اویئرنیس، اپنی اس اویئرنیس کے باوجود ایز سون ایز ہی ریئلائز دا ٹروتھ، جب اس کو سچ کا پتہ چلا، بلائنڈنس سیمز دا فیئرسٹ پنشمنٹ دیٹ کوڈ وائز سچ اے کرمنل بیہیویئر، کہ بلائنڈنس جو ہے وہ ایک بہترین پنشمنٹ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ اس نے جو کرمنل بیہیویئر کیا تھا. بلائنڈنس ایز اے پنشمنٹ واز یوزڈ ان مینی European countries, mostly for solving political situations. For example, Bulgarian Prince Vladimir was blinded by his own father, Prince Boris the First, 9th century 907. اب ایک جو پرنس ولڈمر نے کیا کیا تھا کہ اس کے اپنے ہی فادر نے اس کو بلائنڈ کر دیا تھا، کیونکہ ایک اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ریزن تھی، فار ہز اٹیمپٹس ٹو ٹرن دا کنٹری بیک فرام کرسچینٹی ٹو پیگنزم، کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ پیگنزم سے کرسچینٹی سے اپنے ملک کو پیگنزم کی طرف واپس لے کر جا رہا تھا، اور اسی جو جرم میں اس کے فادر نے اس کو بلائنڈ کر دیا. On the contrary, Tiresias, as it is said in one of the myths, جیسے کہ ایک متھ میں کہا جاتا ہے کہ ٹائریسیاز واز بلائنڈڈ بائی گوڈیس ایتھنا، کہ ٹائریسیاز کو گوڈیس ایتھنا نے بلائنڈ کر دیا تھا، اور بیکاز ہی ایکسیڈنٹلی سو ہر نیکڈ وین شی واز واشنگ ہر ہیئر، کیونکہ اس نے بائی ایکسیڈنٹ جب وہ اپنے سر دھو رہی تھی، بال دھو رہی تھی، تو اس کو دیکھ لیا تھا. آفٹر ہز مدرز پلیڈنگ، اس کی اور اس کی مدر کی پلیڈنگ کے بعد، گوڈس جو تھی ان آرڈر ٹو بیلنس دا ڈسیبلٹی کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے اس کو گیو ہم دا گفٹ آف ڈیوینیشن، اس نے اس کو ڈیوینیشن کا گفٹ دیا. مطلب جب وہ ڈسیبلٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پلیڈنگ کے بعد گوڈس نے اس کو ڈیوینیشن کا گفٹ دیا. Therefore, will all the references in literature of blindness depict both the negative aspects of this disability and the myths about it. اسی لیے جو ریفرنسز ہیں سارے لٹریچر میں بلائنڈنس کے لیے، ان سے یہ ڈپکٹ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے ڈسیبلٹی کا، اینڈ دا myths about it، اور اس کے بارے میں جو myths ہیں وہ سب نیگیٹو ہیں. These myths are deducted from the stereotyped representations of blindness، اور یہ myths جو ہیں یہ بلائنڈنس کی اسٹیریوٹائپ ریپرزنٹیشن سے لی گئی ہیں. مثال کے طور پر بلائنڈ اور ویژولی امپیئرڈ پیپل کانٹ سی اینی تھنگ اینڈ دے لیو ان ٹوٹل ڈارکنیس، کہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف ڈارکنیس میں رہتے ہیں. دے شیئر اسپیشل گفٹ، اور ان کے پاس اسپیشل گفٹ ہوتا ہے، اینڈ لائک بیٹر ہیئرنگ، ان کی ہیئرنگ اچھی ہوتی ہے، ٹچ سینس اچھی ہوتی ہے، اسمیل سینس اچھی ہوتی ہے، اینڈ آف سیٹ دا ایبسنس آف لائٹ، کہ ایبسنس آف سائٹ نہیں ہوتی لیکن باقی چیزیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. ان ہومرز اوڈیسی، اب دوسری ایک اور مثال لے لیجئے کہ ہومرز اوڈیسی میں کیا تھا. It is stated that the blind poet was often invited as in the place when the king expected significant guests. اچھا جی، جب بلائنڈس اوڈیسی میں یہ تھا کہ ایک بلائنڈ پوئٹ تھا، اس کو انوائٹ کیا گیا تھا محل میں، جب جو کنگ تھا وہ سگنیفیکنٹ گیسٹ جو تھے ان کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دا فیکٹ دیٹ ہی واز بلائنڈ واز ناٹ ڈرا بیک، تو یہ کوئی ڈرا بیک نہیں تھا کہ وہ بلائنڈ تھا. فار ہز پرسنالٹی اینڈ ہز پریزنس ان
front of the honored guest, کہ یہ چیز ثابت ہوتی تھی کہ جیسے اس کو بھی ایک آنرڈ گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا، اور باقی جو آنرڈ گیسٹ تھے ان کے درمیان میں اس کی موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ اس کی بلائنڈنس کوئی میٹر نہیں کرتی. آن دا کنٹریری اٹ واز انٹینڈیڈ اینڈ ویلکمڈ، کہ اس کو بلایا گیا، اس کو ویلکم کیا گیا سارے آنرڈ پیپل کے درمیان میں. As a result, it seems as if the poets or musicians of this period that were visually impaired were widely admired. کہ اس دور میں میوزیشنز جو تھے، بلائنڈ میوزیشنز جو تھے، ان کو بہت ایڈمائر کیا جاتا تھا. On the other hand, begging was confronted with pity. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ مانگتے تھے یا جو ان کا مانگنا یا بیگنگ کرنا ایز اے بیگر، ان پر رحم کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا. تو یہ کہ اگر وہ کوئی پروفیشن لیتے تو اس وقت بھی ان کی عزت دی جاتی تھی. یہ بات نہیں ہے کہ بہت ہی اگر ہم سوچیں کہ ٹوٹلی نیگیٹو تھا، لیکن وہاں پر عزت بھی دی جاتی تھی اگر وہ کوئی اچھا پروفیشن لیتے تھے. In the period prior to the late 1700s, the fate of persons with disabilities was likely to a cruel one. ایک 1700 کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جو ایسے ڈسیبل لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کی قسمت بہت بری ہے، ان کے ساتھ بہت جو ہے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. ناردرن سیلٹریاکس انڈینز یوز ٹو شوٹ پرسنز ود ڈسیبلٹی ود ایروز اینڈ برنڈ دیئر ڈیڈ باڈیز سنس دے ور کنسیڈرڈ ٹو بی possessed by demon. اچھا جی، کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ڈیمنز کی پوزیشن ہیں، یہ تو ڈیمنز کی پوزیشنز ہیں. ان کو اور وہ ان کو کیا کرتے تھے، تیروں سے مار دیتے تھے اور ان کی باڈیز کو جلا دیتے تھے جب تک ڈیمنز جو ہیں ان کی پوزیشن کو قبول نہیں کر لیتے تھے. ان جرمنی، میرٹن لوتھر 1483 and 1546 was the proponent of the ideas of killing disabled children, considering them to be manifestation of the devil in a living form. اچھا، تو کیا تھا کہ جرمنی میں کیا ہوتا تھا، مارٹن لوتھر 1483 1546 میں پروپننٹ آئیڈیاز اس نے جو یہ ڈسیبل لوگوں کو یا بچوں کو کل کر دینے کے جو آئیڈیاز تھے اس نے وہ سمجھتا تھا کہ دے آر مینیفیسٹیشن آف دا ڈیول ان اے لیونگ فارم، کہ وہ تو یہ ان کلنگ آئیڈیاز کے بارے میں وہ کہتا ہے دے آر دا مینیفیسٹیشن آف دا ڈیولز ان اے لیونگ فارم، کہ وہ تو زندہ شکل میں ڈیولز کی مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ اصل میں جو زندہ شکل میں ڈیولز ہیں. Some historical sources indicate the role played by religion in influencing communities' attitudes as well as being of families with a disability. لیکن یہ کہ کچھ ہسٹوریکل انڈیکیشنز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پھر ریلیجن نے بڑا رول پلے کیا، اور پھر انفلوئنس کرنا شروع کیا کمیونٹی کے ایٹیٹیوڈس کو، کہ ڈسیبلٹی اور پھر ڈسیبل لوگوں کی فیملیز کے بارے میں. مینی ہاسپیسز اینڈ کلوئسٹرز ور رن فار دا ریلیف آف بلائنڈ پیپل، اور بہت سے ان بلائنڈ لوگوں کی کو ریلیف کرنے کے لیے ان کے لیے بہت سے ہاسپیسز اور کلوئسٹرز جو ہیں وہ چلائے گئے. اینڈ ادر پرسنز ود other persons with disabilities during the 4th centuries، اور دوسرے جو 14th century میں جو دوسرے لوگ تھے 14th century میں جو ڈسیبل پیپل تھے نا، ان لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کافی ان کی پروویژنس کے لیے سپورٹ جو ہے ان کو دینے کے لیے کافی کام کیا گیا تھا یہ 14th century میں. The provision of support to persons with visual impairment was considered as the special responsibility of the church. اب یہ تھا کہ اب وقت بدل گیا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ چرچ جو ہے نا ان کی رسپانسبلٹی ہے اسپیشل لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا، ان کو پروویژن دے، ان کی جو سپورٹ کرنا ان کو.
اچھا جی، اب پھر کیا ہوا کہ اب وقت بدلتا جا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ایٹیٹیوڈس چینج ہو رہے ہیں. دے فاؤنڈ ایویڈنس آف کلچرل ایٹیٹیوڈس. اب کلچرل ایٹیٹیوڈس کے ایویڈنسز تھے، فار ایگزامپل ان رشیا، سینٹرل ایشیا اینڈ دا فار ایسٹ کنٹریز ویئر دا سوشل پوزیشنز آف دا پرسنز ود ڈسیبلٹیز ور نیدر نیگیٹو نار پازیٹیو. وہاں پہ جو لوگوں کے ایٹیٹیوڈس تھے وہ نہ تو پازیٹیو تھے نہ نیگیٹیو تھے. ان سم ادر cultures being disabled was perceived as a liability. اب کچھ کلچرز ایسے تھے جہاں پہ جو بلائنڈ ہونا بھی ایک لائبلٹی سمجھا جاتا تھا. The Christian doctrine introduced the view that the disabled disease is neither a disgrace nor a punishment for sin. اب کرسچن ڈاکٹرائن جو تھی اب وہ اس نے انٹروڈیوس کرایا کہ جو یہ کوئی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی کسی گناہ کی پنشمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈسگریس فل نہیں ہوتا، بٹ انسٹیڈ اے مینز آف پیوریفیکیشن اینڈ اے وے آف گریس. بلکہ یہ تو ایک وے آف گریس ہے، بلکہ یہ پیوریفیکیشن ہے. یہ چینج ہو گیا یہاں پر. دیکھیے کہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ہے ان کے بارے میں. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ان کو یہ جو مینٹلی ٹارڈ ہوتے تھے ان کو تو خاص طور پر کہ ایک اسپیشل لوگ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے لاتے تھے اور ان کو گھروں میں بھی رکھ لیتے تھے، بلکہ ان کے لیے ایک مارکیٹ ہوتی تھی جس میں سے ان کو لوگ خرید کر لے کر جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے. یہ اس وقت حالات چل رہے ہوتے تھے. اور بلائنڈ جو ہیں ان کو خاص طور پر بس پیر فقیر بنا لیا جاتا تھا، اور بس یہی جہاں پر اتنی اویئرنیس نہیں تھی وہاں پہ دعا دم درود کے لیے ان کو بٹھا لیا جاتا تھا. اللہ لوگ بن جاتے تھے اور بس وہ دعا وغیرہ کرتے رہتے تھے، یا پھر ان کو کوئی حافظ وغیرہ بنا دیا جاتا تھا، اور ویسے ہی ان کو حافظ صاحب ہی کہا جاتا تھا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک بہت ہی اچھا آپ ان کے نام سے پکار رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیاوی تعلیم بھی ان کو لینی چاہیے تھی. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی لینی چاہیے تھی تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے اور اپنی زندگی خود انڈیپینڈنٹلی گزار سکے. اور بلائنڈنس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت امپلائمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہ دوسروں پر بوجھ نہیں بن سکتے. اکنامکلی بھی آپ اپنی فیملیز جو ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، فیملی رن کر سکتے ہیں، ایک اچھی میرٹل لائف جو ہے بڑی اچھی گزار سکتے ہیں. لیکن اس وقت ذرا یہ کہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ چینج آ رہا تھا ایٹیٹیوڈس میں. The Sikh has a preferential position and it is a privilege for the healthy to minister them. کہ جو سکھ ہیں ان کو پریفرینشل پوزیشن تھی سکھ لوگوں کی، اور یہ پریویلیج تھی جو ہیلدی لوگ تھے کہ وہ ان کو منسٹر کریں. وائل ان برٹن the biblical and Christian tradition tends actually to encourage and authorize negative attitudes to disability. اب یہ ہے کہ کرسچن ٹریڈیشنز جو تھی ان میں یہ ٹینڈنسی آ گئی کہ انہوں نے انکریج کرنا شروع کر دیا کہ جو آتھورائزڈ نیگیٹو ایٹیٹیوڈس تھے ڈسیبلٹی کے بارے میں انہوں نے جو ہے ایکچولی انکریج شروع کیا، اور جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈس تھے ڈسیبلٹی کی طرف اس کو روکنا شروع کیا. اکارڈنگ ٹو دا بائبل میں ایوری ہیومن بینگ از کریٹڈ ان گاڈس ول، کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کو خدا کی مرضی سے پیدا ہوا ہے ہر شخص، اور نالج ریگارڈلیس آف دیئر فزیکل اور مینٹل کیپیسٹیز. اور اس میں کوئی ہر انسان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اس کی جو میڈیکل اور فزیکل اگر کوئی ڈسیبلٹی اس میں آ جاتی ہے. اس کے بغیر مطلب ان باتوں کے نالج کے بغیر کہ اس میں کیا ایبلٹی ہے اور کیا ڈسیبلٹی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب اللہ کی مخلوق ہے نا. The love that God has for every being، اللہ تعالیٰ تو سب سے پیار کرتے ہیں. also applies to people with different kinds of disabilities، چاہے وہ ڈسیبل ہوں. مطلب اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہے نا کہ یہ ڈسیبل ہے یا یہ کوئی اس میں فزیکلی ہینڈی کیپ ہے یا مینٹل، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہوں گے کہ ان میں ایک امپیئرمنٹ ہے اور ان کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اگر وہ ایک اچھی سکسیزفل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ مدد کریں گے
تو یہاں پر ایک اچھا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ چینج آیا. Each though the meaning given for disabilities in the Bible and positive people interpret them in different ways. The disciples questions to Jesus when they meet the man who was blind from birth was who sinned. اچھا جیسس سے سوال کیا گیا کہ جب وہ کسی ایک بلائنڈ آدمی سے ملتا ہے کہ ہو سنڈ کس نے گناہ کیا دس مین اور ہز پیرنٹس دیٹ ہی واز بورن بلائنڈ، کہ اس آدمی کے والدین نے کہ یہ بلائنڈ پیدا ہوا. جیسس آنسرز از کلیئر، جسٹس کا آنسر بہت ہی کلیئر ہے. اٹ واز ناٹ دیٹ دس مین سنڈ اور ہز پیرنٹس، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے والدین نے کوئی گناہ کیا ہے، اس نے یا اس کے والدین نے کوئی گناہ کیا. مطلب کسی نے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا ہے، اس کے والدین نے یا اس نے کہ یہ بلائنڈ ہو گیا؟ تو جیسس نے فرمایا یا کہا کہ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ نہ تو اس کے پیرنٹس نے گناہ کیا ہے نہ اس نے. دیز آنسرز شوڈ ہیو پریونٹڈ اینی انٹرپریٹیشنز دیٹ، اور یہ آنسرز جو ہیں ان سے یہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کچھ بھی، اور جو بلائنڈ پیپل ہیں وہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہیں، وہ کسی پنشمنٹ کا نتیجہ نہیں ہیں. Farrell noted there were three ways in which attitude towards the visually impaired were observed. Non-acceptance, which isolates the visually impaired from social contacts with the sighted community. Non-acceptance سب سے پہلے تو یہ تھی کہ acceptance نہیں تھی جب، تو پھر یہ تھا کہ sighted community جو تھی وہ ان سے social contacts وغیرہ نہیں رکھتی تھی اور یہ علیحدہ تھے، isolate تھے. Considering the person with visual impairment as helpless and incapable of performing the task required to day-to-day living. اب یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے ڈے ٹو ڈے جو ڈیلی لیونگ سکلز ہیں، جو ٹاسک ہیں، ان کو پرفارم نہیں کر سکتے، وہ ہیلپ لیس ہیں. Believing that the sighted must assist the visually impaired poor without distinguishing those blind persons who may not need their help, or those areas in which help is not accessible. اور پھر یہ کہ یہ ڈسٹنگوش کے بغیر کہ بلائنڈ پرسنز جو ہیں جن کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی دوز ایریاز ان وچ ہیلپ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور پھر کوئی ایسے ایریاز نہیں ہیں جہاں پہ ان کو ان کی مدد کی جائے. ویریس اسٹڈیز انڈیکیٹ دیٹ ایڈورس ایٹیٹیوڈنل انوائرمنٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار دا پرسنز واز ویژول امپیئرمنٹ ٹو لیڈ اے نارمل لائف. اب بہت ساری ایسی اسٹڈیز تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جو ایڈورس ایٹیٹیوڈ تھے، یہ جو ایک ماحول تھا ایڈورس ایٹیٹیوڈس کا، اس نے ان لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا تھا، نارمل لائف گزارنا مشکل بنا دیا تھا. اور دس از مینلی ریفلیکٹڈ ان دا ایٹیٹیوڈز آف دا کمیونٹی اینڈ کو ریزیڈنٹس فار دیٹ میٹر. Mainly because of the preconceived negative notions against such people or disability, persons with visual impairment face very stringent responses that put them apart from the rest of the social environment. اب یہی تھا نا کہ سوشل انوائرمنٹ میں جو باقی سوشل انوائرمنٹ تھا، جو اس میں ایک الگ سے ایک سوشل انوائرمنٹ میں ان کو ڈال دیتے تھے. یہ ویژول امپیئرمنٹ کی وجہ سے ان کو ایک خاص علیحدہ سے آئسولیٹ ہی کر دیا. آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کر دیتا تھا وہ جو ایٹیٹیوڈس تھے اس وقت کے. The beliefs of sighted people into three main groups. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائٹڈ پیپل کے جو بلیفس تھے اس کو ہم 3 مین گروپس میں چیک کرتے ہیں. نمبر 1 ہے نیگیٹو، نمبر پازیٹیو اینڈ نیوٹرل. جو نیگیٹو بلیفس ہیں اس میں کیا تھا؟ کنیکٹنگ بلائنڈنس ود پنشمنٹ. اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو جو بلائنڈنس یا ویژول امپیئرمنٹ تھی اس کو پنشمنٹ سے کنیکٹ کر دیا گیا تھا. دا میتھ آف دا آڈیپس، فار ایگزامپل مثال دی جاتی ہے جیسے ہم نے بات کی تھی آڈیپس کی، جیسے اس نے خود کو بلائنڈ کر لیا. Misbelievers about touching blind people.
اب لوگوں کا یہ مس بلیو تھا کہ لوگ جو تھے وہ بلائنڈ پیپل کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. سائٹڈ پیپل will become blind if they touch or shake hand with the blind person. This is the very very negative attitude کہ اگر انہوں نے سائٹڈ پیپل نے بلائنڈ پیپل کو ٹچ کیا, ان سے ہاتھ ملایا, تو وہ بھی بلائنڈ ہو جائیں گے. تھنکنگ آف بلائنڈ اینڈ ایول پیپل, اور پھر لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ ڈیول ہیں, وہ لیونگ فارم میں ڈیول ہیں اور ایول پیپل ہیں. موسٹلی پریزنٹڈ ان لٹریچر دا بلائنڈ بیگر پٹ ان دا ٹریجرائز لینڈ, اور کہ بلائنڈ بیگر ان کو بیگر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. پہلے ہوتا بھی یہ تھا کہ بلائنڈ کو مانگنے کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا. آف رابرٹ لوئس اسٹیونسن, دا کرافٹی بلائنڈ مین اسٹریگز ان ڈکنس ناول بیرن بے رج ETC ایسوسیٹنگ بلائنڈ ود بیگرس, کہ بلائنڈ کو بیگرس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا کہ ان کا کام مانگنا ہے. اب یہ دیکھیے کتنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں اینشینٹ ٹائم سے. پازیٹیو بلیفس انکلوڈ بلیف اباؤٹ ایکسٹرا اور اسپیشل پاورز آف بلائنڈ. اب پازیٹیو بلیف بھی تھے, اس میں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت پازیٹیو پاورز ہیں, ایکسٹرا پاورز ہیں. گریک پروفٹ ترائریسیاس, بلائنڈ پوئٹ ہومر, جو بلائنڈ پوئٹ ہومر تھا, اور پھر گریک پروفٹ ٹرائریسیاس ایسوسیشن دا میوزیکل ٹیلنٹ آف دا سم بلائنڈ پیپل ایز ٹپیکل فار آل اسٹیو وانڈرز, رے چارلس اینڈریس بوسیلی and many others. Beliefs that blind people can judge well because of the Greek goddess Themis. اچھا جی, نیوٹرل بلیفس کیا تھے؟ نیوٹرل بلیفس یہ تھے کہ all visually impaired are only congenitally blind or with acquired blindness, or all visually impaired are only blind. Visually impaired live in total darkness. Visually impaired are helpless and fully dependent on others. The following are some common attitudes and stereotypes that emerge repeatedly in our societies and communities. اب کچھ اور ایسے جو ایٹیٹیوڈس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, ریپیٹڈلی یہی آتے آ رہے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم کچھ ذکر کر لیتے ہیں. نمبر 1 ہے پیپل ود ڈسیبلٹی ڈیزرو پٹی. اب وہ پٹی ڈیزرو کرتے ہیں. ڈسیبلٹی از سین بائی مینی پیپل ایز اے پرسنل ٹریجڈی. لوگ سمجھتے ہیں ان کی پرسنل ٹریجڈی ہے, اینڈ سو ڈسیبل پیپل ڈیزرو ٹو بی پٹڈ. پھر ان پہ رحم کھانا ضروری ہے, ڈیزرو کرتے ہیں وہ. And persons with disabilities are often viewed as tragic figures whom society should pity. ایسے ٹریجک پیپلز ہیں جن پہ سوسائٹی کو رحم کھانا چاہیے. اکارڈنگ ٹو دیم دا برڈن آف ڈسیبلٹی از unending life with the disabled persons in a life of constant sorrow and agony, and that the able bodied stand under a continual obligation to help them mean a poor quality of life. It is often the negative attitude of society and the lack of accessibility within the community. جی یہ تو تھا لوگوں کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا کہ ان پر رحم کھانا چاہیے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہم نے رحم نہیں کھانا چاہیے ان کی. ٹھیک ہے جہاں پر چاہے ان کی مدد کیجیے, لیکن ان کو ہم نے انڈیپینڈنٹ بنانا ہوتا ہے نا. ہمیں تو ان کو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل بنانا ہے. وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں, خود اپنے کام کریں, خود اپنی جو بھی ایک امپیئرمنٹ ہو گئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے, اور خود مختار زندگی گزار کے دکھائیں لوگوں کو. پیپل ود ڈسیبلٹیز اینڈ دیئر فیملیز آر دا موسٹ پرفیکٹ آبجیکٹس آف چیریٹی. اب یہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہی چیریٹی کے اصل حقدار تو یہی لوگ ہیں جو ڈسیبل پیپل اور ان کی فیملیز ہیں. اینڈ دیئر رول از ٹو انسپائر بینوولنس ان ادرس, ٹو اویکن فیلنگز آف کائنڈنیس اینڈ جنروسٹی. اور کیا تھا مطلب ان کے لیے جنروسٹی ہونی چاہیے, کائنڈنیس فیلنگز ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی کنٹریری to what many might think, disability does not mean a poor quality of life, and it is often the negative attitudes of society. یہ سوسائٹی کا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈس تھا کہ جو ڈسیبلٹی ہے کہ پور کوالٹی آف لائف رکھتی ہے, اینڈ دا لیک آف اسیسیبلٹی,
اور یہ کہ ان میں لیک آف اسیسیبلٹی ہے ود ان دا کمیونٹی، دیٹ آر دا ریئل ٹریجڈی، اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں کہ پیپل ود ڈسیبلٹی کانٹ لیڈ ٹو پروڈیوس اے فلفلنگ لائف۔ اب یہاں پہ ایک بلیو یا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ فلفلنگ لائف نہیں گزار سکتے۔ ظاہر ہے یہی سمجھا جاتا تھا نا کہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ڈپینڈنٹ بندہ جو ہے وہ کس طرح سے دوسروں پہ، اب وہ رحم کے قابل ہے، وہ ایک پور ہے، پرسن ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی چیریٹی کرنی چاہیے، جو بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جب اس کو ڈپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ کیسے ایک فلفلنگ لائف گزار سکتا ہے؟ According to this stereotype, it is assumed that the disabled people can't have a good quality of life, and it promotes the assumption that people with disabilities will not be able to have a family, get a good job, or take on the responsibilities. The focus still remains continually on the person's impairment rather than on the person's abilities. People with disabilities are capable of participating fully in community life. کہ وہ تو کمیونٹی لائف میں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جسٹ لائک دیئر نان ڈسیبل پیئرس۔ The challenges is to focus on their abilities, not their limitations. اب یہ کہ جو ایبلٹیز ان کی جو ہیں وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی لمیٹیشنس پہ۔ اب تیسری بات یہ کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر سک اینڈ ان کانسٹنٹ پین۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں ہر وقت اور ان کو پین ہوتی رہتی ہے۔ مینی پیپل سی پرسن ود ڈسیبلٹیز از بینگ انڈر کانسٹنٹ ایگنی اینڈ پین، اینڈ they see disability as a sickness that needs to be fixed and abnormality to be corrected. اب یہ کیا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ایک اب نارمیلٹی ہے، ان کو پین ہے، ان کو سکنس ہے، اور یہ فکس سکنس ہے، اور کریکٹ بھی نہیں ہو سکتی، کیور بھی نہیں ہو سکتی۔ بٹ اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر دا پیپل وداؤٹ ڈسیبلٹیز۔ اب یہ نوٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ بھی ڈسیبلٹیز کے بغیر ہیں۔ دے گیٹ سک آن اوکیزنس اور سم ٹائمس مے بی ان پین، کہ سم ٹائمز وہ پین بھی ہوتی ہے، سم ٹائمز ان کو پین ہو سکتی ہے، وہ سک بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں، ہم سب سک ہوتے ہیں، ہمیں پین بھی ہوتی ہے اور ہمیں ایگنی بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ ہم کہہ دیں کہ ڈسیبل صرف سک ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اور 4 پوائنٹ پہ دیکھیں کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر ویل چیئر باؤنڈ۔ جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں وہ ویل چیئر باؤنڈ ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسیبل پیپل ہیں وہ خود چل نہیں سکتے، اب ان کو کیا ویل چیئر ہونی چاہیے ان کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک فلفلنگ لائف تو گزار نہیں سکتے۔ پھر ایک بلیف اور تھا کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر بریو، کوریجیس، ہیروئک اینڈ انسپریشنل فار لیونگ ود دیئر ڈسیبلٹی۔ اب یہ بھی ایک بلیف تھا کہ لوگ وہ بہت بہادر ہیں، بہت کوریجیس ہوتے ہیں، ہیرو ہیں وہ تو، اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں۔ پی ڈبلیو ڈیز آر آفن پورٹریڈ ایز سپر ہیومن بینگس۔ ان کو بہت سپر ہیومن بینگ سمجھا جاتا اور بہت کوریجیس، بڑے حوصلے والے، فتح کرنے والے، کہ ایڈورسٹی کو وہ ٹرائمف کر لیں گے، اور بہت کچھ سمجھا جاتا تھا۔ دیس اسٹیریوٹائپ پٹس اے لاٹ آف پریشر آن ڈسیبل پیپل۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ ان کو بہت ہی آپ ان کو بہت ہی کریجیس سمجھ لیں، بریو سمجھ لیں، ان کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر لیں۔ اب ان کے لیے بھی مشکل کہ وہ اس ایسٹیمیٹ کو پورا کیسے کریں۔ اچھی ڈسیبل پیپل کے لیے مشکل ہوتا تھا، پریشر ہو جاتا تھا پھر کہ اٹ واز اے پریشر آف ڈسیبل پیپل ٹو بی چیئرفل، ایکسیپٹنگ اینڈ ریڈی ٹو میک دا موسٹ آف دیئر کنڈیشنز۔ اب ان کے لیے مشکل تھا نا کہ ساری چیزوں کو پورا کر سکیں۔ دا امپیئرمنٹ گیوز ڈسیبل پرسنز اے چانس ٹو ایگزبٹ ورچوز they did not know they had, and teach the rest of the patience and courage. اب یہ کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، بہت نیک ہوتے ہیں اور بہت پیشنٹس ہیں ان میں، بہت حوصلہ ہے ان میں۔ اب یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ان کو شو کرنا پڑتا۔ جو جارج کوونگٹن a writer who is blind once said that we are seen as inspirational and inspiration sells
لائک ہاٹ کیکس، کہ ہمیں تو انسپریشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور انسپریشن جو ہے وہ تو ہاٹ کیکس کی طرح بکتی ہے. مائی ڈسیبلٹی از ناٹ اے برڈن، میری ڈسیبلٹی بوجھ نہیں ہے. ہیونگ ٹو بی ڈیمڈ انسپریشنل از، کہ میں تو انسپریشنل ہوں. اینڈ دس اسٹیریوٹائپ ڈز ناٹ الاؤ فار پیپل ٹو ہیو کمپلیکس ایموشنس. اب یہ ان لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے جن کے کمپلیکس ایموشنز ہوں. اینڈ سیز ڈسیبل پیپل ایز بینگ ڈفرینٹ رادر دین آرڈینری، اور ان کو کوئی زیادہ شوق نہ ہو آرڈینری سے خاص لوگ بننے کا. اچھا جی، اب 6 نمبر پہ کیا کہتے ہیں کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر ہیلپ لیس اینڈ ڈپینڈنٹ. جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں وہ تو ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ ویسے ہوتا بھی ہے بعض جگہوں پہ، پیرنٹس جو ہیں ان کو ہیلپ لیس بنا دیتے ہیں، ان کو ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ گر جائیں گے، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ لائے میں کر دیتا ہوں، لائے میں کر دیتا ہوں. مطلب یہ کہ کیوں آپ ان کو ایک نارمل پرسن کی طرح کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان کو ضرور ان کے ساتھ رہیے، ان کو دیکھتے رہیے، جہاں پر ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کو ضرور کیجیے، لیکن ان کو خود کرنے دیجیے. پیرنٹس کو چاہیے ان کو خود کرنے دیں تاکہ وہ سیکھیں. اب بہت سارے ایسے بلائنڈ لوگ ہیں جو وہ خود سے کر سکتے ہیں، وہ خود سے. اب گھر یہ دیکھیے کہ ڈیلی لیونگ اسکل، فار ایگزامپل وہ صفائی کر سکتے ہیں، وہ استری کر سکتے ہیں، وہ کپڑے استری کر لیتے ہیں، وہ کپڑے دھو سکتے ہیں، وہ صفائی کر لیتے ہیں، وہ کپڑے اپنی الماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیا، اور اپنا ڈریس کو اچھا سے، اپنی جو الماری ہے اس کو ترتیب سے اپنے ڈریسز رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈریسنگ کر سکتے ہیں، کھانا لگا سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں نا، جیسے چلو اگر فرض کریں اگر کچن میں کوئی جاتا ہے کہ فرض کریں روٹی بنانا ہے جو تھوڑا ایک ڈیفیکلٹ ورک ہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی کر لیتے ہیں. کوکنگ بھی کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ ٹائمنگس کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، موبلٹی بہت اچھی کر لیتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر ڈپینڈنٹ بنانا چاہیں تو ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں، اور پھر سارے کام جو ہیں وہ دوسروں سے کرواتے ہیں. اچھا جی، اچھا، اور پھر نمبر 7 پہ ہے کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر ٹو بی فیئرڈ، کہ وہ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں. ٹریڈیشنلی پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیو آلویز بین ایسوسیٹڈ ٹو وچ کرافٹ، اور وچ کرافٹ کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا تھا. استغفر اللہ. مینی پیپل فیل دیٹ ڈسیبلٹی از اے سائن آف ill omen ٹو بی فیئرڈ. اب کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ ill omen کی جو ہے سائن ہے. They sometimes explain why a lot of hatred، کہ وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ اتنی زیادہ نفرتیں اور سسپیشن اور وائلنس جو ہے اس ایسوسیٹڈ ٹو ڈسیبلٹی، کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ یہ وائلنس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہیں، نفرت، وائلنس، سسپیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کیوں ہیں. دے آر سین ایز میننس ٹو ادرس، اور وہ ایسے دوسروں کے لیے ان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ٹو دیم سیلفس اینڈ ٹو دیئر کمیونٹی، ان کے لیے اور ان کی کمیونٹی کے لیے. ویسے بہت عجیب بات تھی کہ ان سے لوگ خوف کھاتے تھے کہ یہ وچ کرافٹ. استغفر اللہ. آگے ہم پڑھتے ہیں دس از اسپیشلی ٹرو آف پیپل ود مینٹل ڈسیبلٹیز. اور یہ جو ہے مینٹل ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی لوگوں کے بارے میں سچ بلیو تھا کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز آر کنزیومڈ بائی این انسیسنٹ اینڈ انیویٹیبل ریج اینڈ اینگر ایٹ دیئر لاس اینڈ ایٹ دوز ہو آر ناٹ ڈسیبل. کہ یہ لوگ جو ہے نا ڈسیبل نہیں ہیں نا، ان لوگوں سے ایک بدلہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان سے خوف کھانا چاہیے. دوز ود مینٹل ڈسیبلٹیز لیک دا مورل سینس، کہ ان میں مورل سینس نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ پھر دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. اینڈ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ دا ابو اسٹیریوٹائپ اینڈ ایٹیٹیوڈز ہیو بین کریوڈ آؤٹ بائی سوسائٹی and that continues to exclude persons with disabilities from meaningful participation in the development process of their respective communities. یہ جو بلیوز ہیں، یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ہو سکتا گریجولی ہو رہا ہے
اویئرنیس سے، نالج سے، ایجوکیشن سے، امپلائمنٹ سے اور پھر ووکیشنل ٹریننگ سے. Negative attitudes allow discrimination to take place. In some states, blind people are prevented from being selected for a jury duty. And Morer 1989-1999, in one state, the state university denied a blind college student the right to be her practice teaching because she's blind. In other states, the principal and faculty of a high school removed the name of a blind student as a candidate for student body present because he was blind. اب یہ دیکھیے دو ایگزامپلس ہیں کہ ایک کو تو یہ بلائنڈ پیپل کو یونیورسٹی جو ہے اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ ایک بلائنڈ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ریموو کر دیا اسکول سے کہ وہ بلائنڈ ہے. دیکھیے اب یہ ایگزامپلز ہیں پہلے زمانے کی. دیز آر جسٹ اے فیو ایگزامپلز آف ہاؤ پری کنسیپشنز دیٹ سائٹڈ پیپل ہیو. بلائنڈ پیپل کین لیڈ آفن ویل intentioned leaders to make negative decisions and policies concerning blind people. Recently, the Organization of the Blind and other advocates have worked to change their tendency of diminishing Braille and to insist on Braille instructions for children who are visually impaired, participating if the condition causing blindness could further reduce vision. اب یہ کہ جو بریل ڈمنشنگ بریل اینڈ جو ہے اس کا ٹرینڈ تھا کہ بریل کو ڈمنش کیا جائے، اور پھر انسسٹ کرتے تھے کہ بریل انسٹرکشنز جو ہیں فار چلڈرن ہو اور ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں ان کو جو بریل انسٹرکشنز ہیں وہ دی جانی چاہیے یا نہیں. Recently, the Organization of Blind and other advocates have worked to change the tendency of diminishing Braille. انہوں نے یہ بریل کی جو ڈمنش کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو چینج کیا. particularly if the condition causing blindness could further reduce vision. اب یہ ہے کہ جو بلائنڈ ٹوٹلی بلائنڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے پھر وہ بریل پڑھتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں جو لو ویژن ہوتے ہیں وہ باقی جو سورسز ہیں ان کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایڈوکیٹس کنٹینیو ٹو ورک آن بریل لیجسلیشن. Also, Braille publishers and transcription services are producing more titles and more books over Braille Revival League 1999. The Individual Voice Disabled Education Act idea also provide that a children that is visually impaired should always be evaluated for learning Braille, and educators must not only evaluate the child's present needs for print and or Braille but also evaluate the children's future potential need for Braille, which would lead to current Braille instructions. The change in the laws and society accept conceptions about blind people as well as attitudes and writing increasing awareness on blindness issues have definitely helped to improve attitudes towards blind people. اب سوسائٹی کی جو کنسیپشن ہے اور یہ جو اویئرنیس ہے، جو نالج ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں، اس میں سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس چینج ہوئے ہیں اور پھر بلائنڈ پیپل کی زندگی بھی ذرا آسان ہو گئی. However, issues such as lack of Braille instructions and low literacy rates among many blind children tell us that there is more work to be done on policies and attitudes than that often help to form the policies. One of the things that we as a society are not doing the right way in reacting to people that have some type of disability, the attitudes that our society has towards disability in children is bad, and that is something that we should be working on to change it. ہمیں چینج کرنا ہے اپنے رویوں کو،
جو ہمارے رویوں کا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے بلائنڈ لوگوں پہ، ویژولی امپیئرڈ لوگوں پہ، ان کی لائف پوری کی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے، ہمیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ کس طرح سے کہ ہم نے ان کی مدد کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، اور کہیں ان کی مدد نہ کر کے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ We can't stay this way off and don't change our attitudes, because some people are quite rude to people that have some type of chronic illness or disability. تو ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے، جو ہمارے روڈ بیہیویئرز ہیں اور جو کروشل جو ہمارے ایٹیٹیوڈس ہیں ان کو چینج کرنا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ سوسائٹی میں ایک اچھا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ آلموسٹ ایوری ون لکس ایٹ دیم ایز دے ور ناٹ ہیومنس۔ ایسے ان کو مت سمجھے کہ وہ ہیومنس نہیں ہیں، اینڈ ناٹ جسٹ دا وے وی لک ایٹ دیم. The way we speak and interact is also different. We all are people, and we have to remember that at all times those people did not choose to be born or have that disability. That is just how things go from time to time. And this جہاں سے ہم نے یہ مٹیریل لیا ہے اس آرٹیکل میں کہا جاتا ہے we will be talking about the attitudes the societies should have towards disability. Of course, we will be going through some of the things that we are doing wrong and that we need to change immediately, and this is great way for you to learn how to interact with people that have disabilities. مطلب یہ ہمارے رویے جو ہیں نیگیٹو ہیں، ان کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ ہمیں چینج کرنا ہے اپنے رویوں کو، ہمیں ان کو نارمل ہیومن بینگ کے طور پر لینا ہے۔ ہمیں کیونکہ ان کا اپنا اس میں عمل دخل نہیں ہے کہ وہ بلائنڈ پیدا ہو گئے یا ویژولی امپیئرڈ پیدا ہو گئے، لو ویژن پیدا ہو گئے، مینٹلی ریٹارڈ پیدا ہو گئے، فزیکلی ہینڈی کیپ پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویرائٹی پیدا کی ہے اس دنیا میں۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے۔ ہر ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کی شکلیں ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کی ایبلٹیز ہیں۔ کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے، کوئی درمیانہ سا ہے، کوئی بہت نالائق ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کوئی کسی نسل میں پیدا ہوا ہے، کوئی کسی نسل میں پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ڈسیبل ہیں، کچھ لوگ ایکوائرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بعد میں ایکوائرڈ بلائنڈنس بھی ہوتی ہے، ایکوائرڈ ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گفٹڈ بنا دیا ہے، کچھ لوگوں کو ایموشنل پرابلمس ہیں، کچھ کو بیہیویئر پرابلمس ہیں، کچھ اب یہ ڈفرینٹ امپیئرمنٹس ہیں۔ اور صرف یہ تو فزیکل کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمارے آرگنس کی بات ہو رہی ہے، کہ جس طرح آئی آرگن ہے، آئی جس طرح آنکھ کا ایک حصہ ہے، اگر آنکھ میں کوئی پرابلم ہو گیا تو اسی طرح سے سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ایموشنس کو پرابلم ہو سکتا ہے، وہاں پہ وہ امپیئرمنٹ ہو جائے گی اس کو، یا پھر کسی کے جسمانی طور پر اس کو کوئی امپیئرمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہمیں ان کو ایز اے ہیومن بینگ ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ بینیفٹس جو ہیں، بینیفٹس بھی بہت ہیں امپیئرمنٹ کے، کہ لوگوں کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈس ہیں، لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ ایز یو مائٹ نو پیپل دیٹ لیو ود اے پرابلم لائک دس simply need to have some benefits because they can't do all the same things as a healthy person. So one of those great benefits is the ability to use the public transport. That was not opinion as a few years ago. اب یہ کہ ان کو کوٹا بھی دیا جاتا ہے، ان کا کرائے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، بینیفٹس ہیں بہت زیادہ ڈسیبلٹی کے، ان کو جابس میں بھی اپرچونٹی دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی سوسائٹی جو ہے، لوگ اگر پازیٹیولی دیکھیں تو پازیٹیولی بھی ان کی بہت ہیلپ کی جاتی ہے اور بہت عزت بھی دی جاتی ہے ان کو معاشرے میں، اور سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ ہمارے اچھے سٹیزن ہیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈس بھی ہیں لوگوں کے۔ جی یہ تو تھا اب تک کا ہمارا سارا جو ہم نے پڑھا ایٹیٹیوڈس کے بارے میں، کہ سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ لوگوں کے بارے میں کیا ہیں۔ پہلے بہت نیگیٹو ہوتے تھے، کروشل تھے، لیکن اب یہ ہے کہ بہت امپرومنٹ آئی ہے، بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔